جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا. اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے. پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا. بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاک فوج کا اظہار تشویش. ISPR کے مطابق پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا. بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے. بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے کو بھول گیا ہے. بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے. ISPR کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج اور فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے ہیں. ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراشنے کی کوشش کر رہا ہے. ISPR کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نے خود کو مظلوم اور پاکستان کو منفی انداز میں پیش کرنے کا فائدہ اٹھایا. در حقیقت بھارت جنوبی ایشیا اور اس سے آگے تک تشدد کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث رہا. I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. My role as the Chief Minister, Chief Executive of the most populous province of Pakistan. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کورس میں شریک غیر ملکی شرکاء اپنے ملکوں کے سفیر ہیں. مشترکہ تربیتی کورس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے. پاکستان نے آپریشن بنیان مرسوس میں تاریخی کامیابی حاصل کی. پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹا جائے گا. فتنہ ہندوستان کے شرپسند مسلسل ناکامیوں پر بوکھلاہٹ کا شکار. خزدار کے علاقے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش. سیکیورٹی فورسز کا بروقت آپریشن. 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ تباہ کیا. سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار. آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب. 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا. وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل. مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈز کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائیں گی. منگلا ڈیم توسیعی منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ. صحت اور بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ منظور. گرفتار مظاہرین کی رہائی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا شفاف اور منصفانہ حل معاہدے میں شامل. مذاکرات کی کامیابی کے بعد آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر آنے لگی. موبائل سروس بحال، بازار کھل گئے. مظفر آباد، باغ آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال. کاروباری مراکز کھل گئے. ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں. بھارت کی کشمیر میں خونریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہنا ہے کہ مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا. انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے پر افسوس ہے. کمیٹی ہر 15 روز بعد اجلاس کرے گی. وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم. کہا حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی. غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج. برطانوی حکومت کی فلسطین ایکشن پر پابندی. ریلی کے دوران پولیس نے دھاوا بول دیا. لندن پولیس نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا. مظاہرین کا غزہ میں قتل عام روکنے اور فلسطین ایکشن پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ. دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عوام پھٹ پڑے. اسپین بارسلونا میں فلسطین میں نسل کشی کے خلاف احتجاج میں ٹیکسی ڈرائیورز کی شرکت. مالاگا میں بھی غزہ سے اظہار یکجہتی اور گلوبل سمود فلیٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف مظاہرے. فرانسیسی مظاہرین نے اسرائیلی فوج کے لیے بھیجے جانے والے الیکٹرانک پرزوں کی ترسیل روک دی. پیرس میں ایک اور احتجاج میں معروف فٹ بالر کنگزلے کومن اور ان کی اہلیہ کی شرکت. تاخیر برداشت نہیں کروں گا. ٹرمپ کا غزہ میں قیام امن اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو پیغام. کہا قدر کرتا ہوں کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بمباری عارضی طور پر روک دی. حماس کو فوراً اقدامات کرنے چاہیے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وقت ہے کہ اس کام کو فوراً مکمل کیا جائے. سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا.
اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا. غزہ پر صبح سے جاری حملوں میں مزید 55 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی. صہیونی فوج کا غزہ سٹی میں آپریشن جاری رکھنے کا اعلان. لوگوں کو واپس آنے سے متعلق سخت انتباہ. فلوٹیلا سے گرفتار رضاکاروں کی رہائی شروع. ترکیہ کے 36 افراد سمیت 137 رضاکار رہا. اسپیشل فلائٹ سے استنبول پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا. غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب. کہا غزہ میں لوگ 2 سال سے مسلسل اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں. حماس اس وقت بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہے. حماس نے اپنے جواب میں فلسطینی ریاست کی بات کی. حماس نے واضح کر دیا کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی. نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے سیز فائر اور باہمی مشاورت سے مرحلہ وار اختلافات ختم کرنے پر اتفاق. جاتی عمرہ میں لیگی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی. نواز شریف نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت پاکستانی کوششوں کی تعریف کی. وزیراعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور طے پانے والے معاہدے سے آگاہ کیا. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کی مانیٹرنگ کا اختیار مانگ لیا. انتخابی ایکٹ میں ترامیم کا مسودہ وزارت پارلیمانی امور کو بھجوا دیا. مجوزہ ترامیم کے مطابق کمیشن کی ٹیم انٹرا پارٹی انتخابات کا مشاہدہ اور رپورٹ تیار کرے گی. انٹرا پارٹی انتخابات کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی. انتخابی شیڈول کے بعد نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوگی. خواتین کے 5% کوٹے پر عمل نہ کرنے پر سیاسی جماعت کو 10 لاکھ جرمانہ ہوگا. حکومت کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان. نئے جرمانے اور ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم متعارف. بغیر ڈرائیونگ لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20,000، دیگر گاڑیوں پر 50,000 روپے تک جرمانہ. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 5,000 کا جرمانہ ہوگا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانا ضروری ہے. ایم کیو ایم کی سندھ میں ٹریفک قوانین کے نئے نظام پر شدید تنقید. کراچی برسوں سے پیپلز پارٹی کی متعصب پالیسی، نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے بدترین مشکلات کا شکار ہے. ایم کیو ایم اراکین اسمبلی کا مشترکہ بیان. کہا کہ ٹریفک سگنلز غیر فعال اور سڑکیں گڑھوں سے بھری ہیں. شہریوں پر بھاری جرمانے غیر منصفانہ اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش. کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار قتل. دکاندار کی فائرنگ سے ڈاکو بھی ہلاک. ڈاکو کا ایک ساتھی زخمی فرار ہو گیا. زخمی دکاندار نے ڈاکو سے اسلحہ چھین کر فائرنگ کی. زخمی دکاندار نے اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑا. کراچی شیر پاؤ کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق مقتول کو سر میں 3 گولیاں ماری گئیں. جائے وقوع سے 9mm کے 3 خول مل گئے. واقعہ لال آباد روڈ مولا مدد قبرستان کے قریب پیش آیا. واقعہ بظاہر ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے. گل احمد، یاماہا اور پراکٹر اینڈ گیمبل کے بعد فلپ مورس انٹرنیشنل کا بھی پاکستان سے کاروبار سمیٹنے کا اعلان. اہم شیئر ہولڈر فلپ مورس انویسٹمنٹ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ ہونے کا اعلان کر دیا. گل احمد ٹیکسٹائل بھی کاروبار بند کر چکی ہے. PNG پاکستان چھوڑ رہا ہے. فلپ مورس بھی پاکستان سے ڈی لسٹ ہو رہا ہے. 2 سے 3 برس میں متعدد ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی پاکستان چھوڑ چکی. سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان کی 5 ایئر لائنز کی ریٹنگ جاری کر دی. ایئر سیال وقت پر پروازوں کی پابندی میں پہلے نمبر پر آ گئی. جنوری تا جون کے دوران وقت ڈومیسٹک پروازوں کی پابندی کی ریٹنگز جاری. سمندری طوفان شکتی کراچی سے تقریباً 480 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ عرب کے جنوب مغرب میں موجود. محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان مغرب سے جنوب مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے اور 5 اکتوبر کو بحیرہ عرب کے شمال مغربی حصے میں داخل ہونے کا امکان ہے. اس کے بعد شکتی طوفان مشرق سے شمال مشرق کی طرف رخ بدلے گا، جس کے نتیجے میں بدین، ٹھٹس، جاول اور مہلکہ ساحلی اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان. قومی کرکٹر ابرار احمد زندگی کی نئی اننگز کے لیے تیار. لیگ اسپنر ابرار احمد کی شادی گزشتہ روز کراچی میں ہوئی. اسپنر ابرار احمد اور آمنہ رحیم رشتہ ازدواج میں منسلک. شادی کی تقریب کراچی کے مقامی شادی ہال میں ہوئی. دلہا کا شادی ہال پہنچنے پر دوستوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے استقبال کیا. ابرار احمد کا ولیمہ کل ہوگا. ولیمے کے بعد ابرار احمد ٹیسٹ میچ کے لیے کیمپ جوائن کریں گے.